ریٹائرڈ اسکول ٹیچر فرانسس ویلنٹائن نے ہال وے میں عین اسی وقت قدم رکھا جب اس کی سابقہ اسٹوڈنٹ 25 سالہ ٹرش مورگن ایک سوٹ کیس اٹھائے اپنے سیکنڈ فلور کے اپارٹمنٹ کی جانب جا رہی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ مس ویلنٹائن، ٹرش نے قدرے حیرت سے کہا، یہاں کیسے آنا ہوا؟ اگر کوئی مذائقہ نہ ہو تو میں تمہارے ساتھ اندر چلوں، فرانسس نے کہا۔ ٹرش کا لیونگ روم قدرے خستہ حال لیکن گرم اور آرام دہ تھا۔ اس کمرے میں ایک کاؤچ، ایک آرام دہ کرسی، ایک ٹی وی موجود تھے۔ کمرے کی ایک دیوار پر فریم شدہ تصویریں آویزاں تھیں، دوسری جانب کی دیوار پر ایک قدیم گھڑی لٹکی ہوئی تھی۔ اس وقت تقریباً دوپہر کے 12 بجے کا عمل تھا۔ ٹرش نے اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کیا اور اپنا سوٹ کیس ایک جانب رکھ دیا، پھر فرانسس کی جانب رخ گھماتے ہوئے بولی، میں حقیقت میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، کیا تمہیں زیادہ وقت لگ جائے گا؟ صرف چند منٹ، فرانسس نے کاؤچ پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں آتے ہوئے دیکھا تو میں یہاں چلی آئی اور بس میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے؟ ٹرش نے حیرانی سے کہا، میں تو 5 ہفتوں سے شہر سے باہر تھی۔ کہاں گئی تھی؟ اپنی ماں کے گھر، ڈیلس میں۔ یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا؟ ٹرش کی تیوریوں پر بل آ گئے۔ تم یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لیے کہ جس روز تم یہاں سے گئی تھی اسی روز جیمز کینڈل نے ڈولانز ہارڈ ویئر اسٹور میں ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ یہ سن کر ٹرش نے تھوک نگلتے ہوئے اپنا حلق تر کیا اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہی۔ اس کے پیچھے دیوار پر لگے پرانے پینڈولم سٹائل کے کلاک نے گجر بجایا۔ کھڑکی سے باہر شاہ بلوت کے درخت کے پتے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ کیا پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس ڈکیتی کی خبر مل گئی تھی، فرانسس نے کہا۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میری کزن جینا نے مجھے دوسرے دن فون پر اس بارے میں بتایا تھا۔ تمہیں فون کرنے والوں میں اکیلی تمہاری کزن ہی نہیں تھی، فرانسس نے اپنا پرس کھولتے ہوئے کہا اور اس میں سے ایک کاغذ نکالا۔ فون کمپنی کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ اس واردات سے 1 ہفتہ قبل جیمز نے 3 مرتبہ فون کیا تھا۔ اس بات پر ٹرش نے شانے اچکا دیے۔ تو پھر؟ جیمز شہر میں ہر کسی کو ڈیٹ دیتا ہے، مس ویلنٹائن۔ غالباً اس نے اس ہفتے نصف درجن خواتین کو فون کیے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے صرف تمہیں فون کیا تھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تمہارے خیال میں کیا میں اس کی تلاش میں مدد کر سکتی ہوں؟ میرا یہی خیال تھا کہ تم مدد کر سکتی ہو۔ جیمز نے ڈکیتی میں کوئی بڑی رقم تو نہیں لوٹی تھی، لیکن اب اس واردات کو 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ سبھی نے اس کی تلاش ترک کر دی ہے، ماں سوائے تمہارے۔ فرانسس اس بات پر مسکرانے لگی۔ ہاں، مجھے تجسس ہے۔ آئی ایم سوری مس ویلنٹائن، لیکن مجھے اس وقت تک اس واردات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا جب تک میری کزن نے فون پر مجھے اس کی اطلاع نہیں دی تھی۔ فرانسس نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر ایک نگاہ کمرے کا جائزہ لینے کے انداز میں دوڑانے کے بعد بولی، جب تم گئی ہوئی تھی تو کیا کوئی تمہارے اپارٹمنٹ کا دھیان رکھنے کے لیے یہاں آتا تھا؟ نہیں تو میں نے کوئی پالتو پرندے یا جانور نہیں پالے ہوئے تھے کہ جنہیں خوراک دینے کی ضرورت ہوتی، کوئی پودے نہیں کہ جنہیں پانی دینا ضروری ہوتا، کوئی ہاؤس کیپر نہیں کہ جو صفائی ستھرائی کے لیے یہاں آتی، اور بوائے فرینڈز؟ کیا؟ فرانسس نے اپنی نظریں ٹرش کے چہرے پر گاڑ دیں۔ یہ اپارٹمنٹ جائے واردات سے صرف 1 بلاک کے فاصلے پر واقع ہے۔ ٹرش اور شیرف کے دفتر سے صرف 2 دروازوں کی دوری پر ہے۔ کوئی بھی جیمز کو اتنے نزدیک میں تلاش کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا، خاص طور پر اس صورتحال میں جب تم اپنے اپارٹمنٹ میں موجود نہیں تھی۔ ٹرش کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ کیا؟ میں نے خود بھی ابھی تک اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن یہ حقیقت دکھائی دے رہی ہے۔ تمہارے تمام پڑوسی عمر رسیدہ ہیں، اس لیے غالباً انہیں تمہارے فلیٹ میں کبھی کبھار چلنے پھرنے کی آوازیں یا ٹوائلٹ کے فلش کرنے کی آوازیں سنائی نہیں دیتی ہوں گی، اور وافر مقدار میں ڈبوں میں پیک غذائیں اور ٹائمر سے منسلک روشنیوں کے آن آف ہونے کے سسٹم سے جیمز کو اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہوگی۔ اس نے یہاں اس وقت تک قیام کرنا تھا جب تک ڈکیتی کی اس واردات کی خبریں سرد خانے میں نہیں چلی جاتی۔ اس نے اسی کے بارے میں تمہیں فون کیے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ ٹرش کے چہرے کے تاثرات کرخت ہو گئے۔ تم غلط کہہ رہی ہو مس ویلنٹائن، میں نے کبھی… فرانسس نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور بلند آواز سے پکارنے لگی، جیمز باہر نکل آؤ۔ ٹرش منہ پھاڑے فرانسس کو دیکھنے لگی۔ جیمز! فرانسس دوبارہ چیخی۔ میں یہاں ہوں، جواباً آواز آئی۔
دونوں خواتین آواز کی سمت دیکھنے لگیں۔ وہاں جیمز کھڑا ہوا تھا۔ ویل ویل ویل، فرانسس نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا، مفرور حاضر ہو گیا ہے۔ ٹرش کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ بولی، آئی ایم سوری جیمز، مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ سب ٹھیک ہے ٹرش، جیمز نے کہا، ہم بہرحال اب یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اوکے؟ جیمز کے ہاتھ میں ایک ڈوری اور ماسکنگ ٹیپ کا رول تھا۔ سوری مس ویلنٹائن، ہمیں یہاں سے عجلت میں نکلنا ہے، اس لیے میں تمہیں باندھنے جا رہا ہوں۔ میرے خیال میں تم ایسا نہیں کر سکو گے، فرانسس نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے پرس میں سے ایک سیل فون نکال لیا اور اسے کان سے لگاتے ہوئے بولی، تم نے سب کچھ سن لیا لوسی؟ ہاں سن لیا۔ سیل فون سے فرانسس کی بیٹی شیرف لوسی کی آواز خاموش کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی جیمز کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور چہرہ لٹک گیا۔ تم نے شیرف کو اس وقت آن لائن لے لیا تھا جب تم نے فون کمپنی کا ریکارڈ والا کاغذ نکالنے کے لیے پرس ہاتھ میں ڈالا تھا۔ ٹرش کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اسے جانے دیں مس ویلنٹائن، تھوڑی سی رقم کی تو بات ہے۔ اس نے قانون شکنی کی ہے ٹرش، بلکہ تم دونوں نے کی ہے، فرانسس نے کہا۔ جیمز تھکے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، اگر تمہیں معلوم تھا تو تم نے شیرف کو پہلے ہی اسے فون کیوں نہیں کیا؟ میں اس بارے میں مکمل طور پر پر یقین نہیں تھی، فرانسس نے بتایا۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ اپارٹمنٹ میں کوئی موجود ہے، لیکن تمہیں میری موجودگی کا پتہ کیوں کر ہوا؟ اتنے میں دیوار پر لگے ہوئے قدیم کلاک نے 12:15 کا گجر بجایا۔ ان سب کی نظریں وال کلاک کی جانب اٹھ گئیں۔ ٹرش نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کلاک کی وجہ سے، اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ فرانسس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اپارٹمنٹ سے تمہاری غیر حاضری 1 مہینے سے زیادہ عرصے کی تھی۔ اگر کوئی اس قدیم کلاک میں روزانہ چابی نہیں بھر رہا ہوتا تو اس کو رک جانا تھا اور یہ وقت نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا پینڈولم بھی حرکت نہ کرتا۔ ٹرش کے شانے لٹک گئے۔ جیمز کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ پکڑے جانے کا کیا جواز بن گیا، وہ بڑبڑایا۔ وقت کی جکڑ اسی کو کہتے ہیں، فرانسس نے تبصرہ کیا۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی اور شیرف لوسی اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ کمرے میں داخل ہو گئی۔